السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستوں، پہلے کی طرح آج میں آپ لوگوں کو ایک اور وظیفہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک وظیفہ بہت ہی مجرب اور باکمال وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کا جو نام ہے وہ ہے حصار کتبی، یعنی یہ ایک حصار ہے، اور یہ حصار ان عاملین کے لیے ہے جو ابتدا میں کام کرنا چاہتے ہیں، ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہوں اور چلہ کاٹنے یا اس طرح کے فیلڈ میں آنا چاہتے ہوں، تو ان کے لیے بہت ہی زبردست یہ ایک حصار ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ حصار ہے۔ آج میرے دل نے چاہا، ارادہ ہوا کہ کیوں نہ یار یہ چیز آج آپ لوگوں کو بھی بتا دی جائے، تاکہ جو دوست اس سے فائدہ حاصل کرے گا تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ حصار یوں سمجھ لیں کہ ہے تو عام وظیفوں کی طرح ہی، مگر تھوڑا سا بڑا ہے، اور اس کو یاد کرنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، اور اس کا چلہ جو ہے نا یہ تو نہایت ہی مختصر ہے۔ تعداد یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی چھوٹی ہے، کیونکہ وظیفہ تھوڑا سا بڑا ہو سکتے، ایک مرتبہ پڑھنے میں 2 یا 3 منٹ لگ سکتے ہیں، یا یوں سمجھے جس طرح ہم نے سورۃ مزمل کا وظیفہ کرنا ہو تو یوں سمجھے جس طرح سورۃ مزمل کی طرح ہی وظیفہ ہے۔ اور میرا آج ارادہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کے فوائد بتائے جائیں، اور آخر میں آپ لوگوں کو اس کے متعلق بتایا جائے کہ وظیفہ کیا ہے۔ اس کی کم از کم جو عاملین نے، جو بزرگان دین نے فوائد بتائے ہیں، کوشش تو میری یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے فوائد آپ لوگوں کو بتائے جائیں، اور ویڈیو ہو سکتا ہے کہ 3 حصوں میں یہ تقسیم ہو سکے۔ ارادہ یہی ہے کہ یہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، یا پھر اس کے 4 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ اتنی ویڈیو بنائی جائیں کہ آپ لوگ دیکھنے میں بھی آسانی رہے اور سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔ اس کے فوائد میں ہیں وہ یہی ہے کہ نمبر 1 میں یہ ہے، اگر کوئی اس کا عامل ہو جاتا ہے، اس کا وظیفہ کر لیتا ہے، اس کا چلہ کر لیتا ہے، تو اس عامل کے سامنے یوں سمجھ لیں جنات نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر کسی کو سایہ ہے اور عامل وہاں پہنچ گیا تو جنات جو ہے نا دیکھ کر بیچارے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 2 میں یہ ہے کہ اگر کسی مریض پر عصیب ہو، سایہ ہو، جن ہو، اور اس کا جو عامل ہے اگر وہاں سے گزر جائے، یعنی حالانکہ اس مریض کے گھر بھی نہیں گیا، اس مریض کے گھر سے گزر گیا، مگر اس عامل کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ جنات، وہ جو سایہ ہے وہ اس عامل کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، یعنی اتنی طاقت اس وظیفے کے اندر ہے۔ اور ایک راز ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تاکہ آپ لوگ فائدہ اس سے حاصل کریں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سخت مشکل میں پھنس جائے، مصیبت اس پر آ جائے، تو اس عزیمت کا بنیت خلاصی مصیبت پریشانی 7 روز یعنی 7 دن 11 مرتبہ پڑھے گا، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کی جو مشکل، جو پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ اور نمبر 5 میں ہے، اگر کسی شخص کا کوئی دشمن سخت ہو، بہت ہی زیادہ بدمعاش ہو، بہت ہی زیادہ سخت ہو، تو عامل ایک قبر کی مٹی لے آئے، پرانی مٹی ہو، اس پر 7 مرتبہ یہ پڑھے، اور جو دشمن ہے اس کے گھر میں یہ ڈلوا دیں، تو انشاءاللہ اس کا دشمن جو ہے نا وہ کمزور پڑ جائے گا، وہ نقصان میں آ جائے گا، اور اس عامل کا جو نقصان کرنا چاہتا تھا وہ اس کا نقصان پورا کر دے گا، دشمنی چھوڑ دے گا۔ اچھا، اس میں یہی ہے کہ جب دشمن کو زیر کرنے، دشمن کو برباد کرنے کے نیت سے جب پڑھے گا تو کوشش کرے اس کا اور اس کی والدہ کا نام بھی ضرور لے کہ فلاں بن فلاں کا دشمن، اچھا اپنا لیے کرنا چاہتا ہے پھر بھی نام لے گا، کہ کسی اور کے لیے کرنا چاہتا ہے
تو اس دشمن کا اور اس مریض کا اس بندے کا نام بھی لے گا کہ فلاں بن فلاں کی جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے، ان کے آپس میں دشمنی ختم ہو کے صلح ہو جائے، تو اس نیت سے بھی ان کا نام لے گا۔ اچھا، نمبر 6 میں آ جاتا ہے، اگر کسی شخص پر اس کا دشمن غالب آ گیا، دشمن بہت ہی ہیوی ہو جاتا ہے، تو ایک نمک کی ڈلی لیں، نمک عموماً مل جاتا ہے لاہوری نمک کی، تو اس پر 12 مرتبہ یہ پڑھ کر تو پانی جو ہے نا ڈال دیں، اور یہ جو نمک آپ نے پڑھا تھا یہ پانی میں ڈالنا ہے، پانی میں ڈال کر جیسے جیسے یوں سمجھ لیں کہ وہ نمک کی جو ڈلی تھی سخت تھا یہ گھلتا جائے گا، یوں سمجھ لیں کہ دشمن بھی آہستہ آہستہ اس کا دل بھی نرم ہوتا جائے گا۔ یہ تھا سمجھو کہ اس کا نمبر 6۔ تو انشاءاللہ اب نمبر 7 کے لیے دوسری ویڈیو آپ ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم۔